تو اس وجہ سے یہ مہینہ جو ہے اس میں سب کی برکت ہو جاتی ہے، غریب سے غریب کی، سال بھر سے کچھ ہو نہ ہو مگر اس میں سب کے ہو جاتی ہے، نور بھی ہے، برکت بھی ملتی ہے، تھوڑا سکینہ پن بھی، حیثیت کے مطابق برکت اور سکینہ پن ملتا ہے سب کو، چاہے وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے ملے گا، لیکن ادھورا سے ادھورا ملا تو کیا ملا؟ پیٹ بھر کے جو کھائے تو وہ پیٹ بھرا کر ہے بھائی، ایک روٹی سے تو ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتا، ایک ٹکڑے سے تو نہیں بھر سکتا، لیکن اس نے نور پاور ہے۔ موسیٰ علیہ ان کے نوح علیہ السلام کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام کا نواسہ تھا اور بن انق کا بیٹا، ان کی لڑکی تھی، اس کا لڑکا تھا، وہ اتنا لمبا تھا کہ جب اس سمندر میں وہ چلا کرتا تھا تو اس کے پانی یہاں تک آتا تھا۔ یہ سمندر جو ہے، یہ سمندر ایک دفعہ میں جب جہاز میں تھا تو میں نے وہ کپتان اوپر لے گیا، آئیے آپ کو سیر کراؤں، بات بتاؤں، تو ہم چلے گئے اس کے ساتھ اوپر، تو میں نے پوچھا کہ کچھ اس کی انتہا ہے، اس سمندر کی طے ہے، کوئی جگہ ہے جہاں یہ پانی کے؟ اس نے فوراً ایک جگہ کو یوں دیکھ کہا کہ یہ اس وقت 23 میل حد سے 23 میل اوپر تیر رہا ہے، 23 میل نیچے وہ ہے زمین جیسی کی بنی ہوئی ہوتی ہوگی جیسی بھی ہے، تو اس کی ٹانگ 23 میل کی تھی اور دھڑ اس کے اوپر وہ بھی 23 میل کا۔ تو اس سے یوں کہا کہ تو مجھے لکڑی لا کے دے وہ سمندر کی کہ جس سے میں کشتی بناؤں، کیونکہ طوفان نوح مشہور ہے کہ اسی کی لکڑی کا بہایا آج تک یہ انداز کی بنی ہوئی ہے، وہ جیسے بچتا ہو۔ انہوں نے اس نے کہا میں تجھے پیٹ بھر کے روٹی کھلاؤں گا۔ وہ چلا گیا سمندر میں، جھک جھک کے جڑ سے درخت پھاڑ پھاڑ کے لا کے ڈال دیے۔ جب اسے روٹی اس کے سامنے رکھی تو میں نے کہا 3 روٹیاں اسے میری دار کو چپک کے رہ جائیں گے؟ نے کہا تو بسم اللہ کر کے کھا، تو بسم اللہ پڑھنے سے کیا ہو، میں کہہ تو رہا ہوں کہ تو بسم اللہ پڑھ اور شروع کر، بھرنے والا پیٹ تو خدا ہی ہے۔ اس نے بسم اللہ کر کے روٹی کھائی، اس نے روٹی 2 ہی کھائی تھی کہ کہنے کے بس اور نہیں کھاتا، انہوں نے کہا نہیں یہ پوری گھر ہے، تو ٹھیک ہے نہیں پیٹ بھر گیا، تو نے جادو کر کے کھلایا مجھے۔ تو بسم اللہ کی بہت بڑی برکت ہے، بسم اللہ اور درود ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہاری زمین ٹھہری ہوئی ہے، یہ سمندر اپنے حد سے باہر نہیں آ رہا، یہ آسمان ٹوٹ کے ہم پر نہیں گر رہا، یہ برکت ہے، اس کا کہتے ہیں برکت، اور برکت میں حرکت کی ضرورت ہے، اور حرکت اس میں ہے قلب سے متعلق۔ جتنی قلب کے اندر خدا کی محبت کی، ڈر کی، تابعداری کی حرکت ہوگی، اتنا ہی تم پر وسعت برکت نصیب ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ اسے رمضان کو ایسا سمجھو سے اور مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان، محرم، یہ 4 مہینے اتنے برکتوں کے ہیں کہ اگر لوگوں کو اس کی برکتوں کو کھول دوں تو دنیا کے لوگ کھانا پینا سونا سب بھول جائیں، کوئی حد نہیں، کوئی بس نہیں۔ تو اس مہینے کی عید کا چاند دیکھ کر اپنا استغفار کرے، اپنے گناہوں کا اور رنج اور غم منائے کہ کتنا حسین، کتنا پیارا، کتنا نورانی، کتنا برکتوں سے لبریز
مہینہ گزر گیا. اب اگر تم نے اس کی جتنی قدر و قیمت کی ہوگی وہ پورے سال تک تمہارے ساتھ چلے گی، اگلے رمضان تک. بے برکت کے کھانا پینا، رہنا، سونا، جاگنا، جو بھی کچھ ہے سب بیکار ہے. ایسے بیکار ہے کہ جیسا کوئی پخانہ کر کے اس ڈلے سے پتھر سے اپنے پخانے کی جگہ کو صاف کر کے پھینک دے، ایسا ہے آج. برکت ایک نور ہے، طاقت ہے. تو اس وجہ سے اس مہینے کی قدر کرو. یہ مہینہ ہماری بخشش بھی کرائے گا، سفارش کرے گا. اے اللہ، اس نے رمضان میں میرے جب میں گیا تھا ان کے ہاں مہمان، انہوں نے بہت تواضع کی، بہت خاطر کی، اپنے آپ بھی کھایا، غریبوں کو بھی کھلایا، اپنے پراؤں کو بھی کھلایا پلایا، صدقہ خیرات بھی بہت کیا، زکاتیں بھی جی، سب کام اس میں انہوں نے میرا احترام کیا ہے. اور جب میں چلا ہوں وہاں سے تو یہ آزردہ تھے، رنجیدہ تھے. اے خدا تو میری لاج رکھ اور ان کو بخش دے. وہ کہتے ہاں ایسا ہوگا، ضرور کروں. تو یہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، خدا کی رضا کا مہینہ ہے. اپنے محمد کی امت کے لیے رکھا ہے. امت کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہ دولتیں ملیں گی جو اور نبیوں کی امت کو کسی کو ذرہ بھی نہیں. ہر چیز میں سب سے بڑی چیز تو یہی ہے کہ جب حساب کتاب یوم الدین کا موقع ہوگا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے گی. جو آدم اور نوح علیہ السلام ان کی امت سے گزری ہے ان سب کا نمبر آخر میں ہے. سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، ان کا حساب کتاب ہوگا. قرآن پاک کے اندر ہے کہ یوم الدین کا دن 50,000 برس کا ہوگا. 50,000 سال تک کھڑا رہنا پڑے گا ایک دن، اور 70,000 سال تک وہاں موجود رہنا ہے حشر کے میدان میں، بجز اہل محبت کے، بجز پرہیزگار لوگوں کے. جو پرہیزگاری کرتے ہیں، حرام سے حرام، ہر بات سے حرام سے محفوظ رہتے ہیں، بچاتے ہیں ان لوگوں کو. اور یہ محبت کرنے والا اس اللہ سے. تو 50,000 برس کا ایک دن. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الدین میں قیامت کے دن سجدے میں سر رکھیں گے اور 40,000 سال تک سجدے میں سر رہے گا اور دعا فرمائیں گے، مغفرت کی، شفاعت کی. جب 40 سال جو ہے تو کہے گا اے حبیب تو کیا چاہتا ہے؟ سر اٹھا. وہ عرض کرے گا میں اپنی امت کی شفاعت چاہتا ہوں. ہاں اچھا پیش کرو ہمارے سامنے. سب سے پہلے پیش ہوں گے خدا کے دربار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے صدیق تو نے ہمارے دوست کے ساتھ اپنی دوستی کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. تو جان اور مال اور اولاد سبھی کچھ تو نے ہمارے حبیب کے اوپر قربان کیا. آج ہم اس کا عذر بدل دیں گے. پھر حضرت عمر فاروق کا نمبر آئے گا. ان کو خدا خود سلام کرے گا، السلام علیکم یا عمر. وہ جلدی سجدے میں گر پڑیں گے، علیکم السلام میں کیسے. حضرت عثمان سے حساب نہیں. پھر حضرت علی کو پیش کیا جائے گا تو کہیں گے اے میرے حبیب کے بھائی تو نے کیسا کمال کیا کہ چاروں طرف قاتل کھڑے رہے اور اس کے پلنگ پہ پڑھ کے ایک لوگ سو گیا، تجھے نیند آ گئی، تجھے اپنی جان کا کوئی غم نہیں ہوا کہ یہ اتنے قاتل چاروں طرف قتل کرنے کے لیے کھڑے محمد کے،
جب منہ لپیٹا ہوا ہوگا نہیں پتہ چلا آپ خنجر مار دیا کچھ کر دیا کیا کرتے ہیں؟ لیکن تو سویا ان کا ہاں آئے رب حضور فرمایا حضرت علی نے کہ مجھے اس روز ایسی نیند آئی کہ کبھی بھی نہیں آئی پھر اس کے بعد، اور میں ایسا سویا کہ یہ سوچ کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کی امانتیں ضمانتیں دے کر واپس میرے پاس جلدی پہنچ، مجھے کیسی ہستی بلا گئی ہے، مجھے موت نہیں آ سکتی۔ یہ ایمان کی بات کروں، یہاں آیا فلانا ہو جائے گا، وہ مار دے گا، کر دے گا، ڈرے بیٹھے، سب کچھ خدا کے ہاتھ میں۔ خدا سے اپنا ناطہ اتنا مضبوط جوڑ لو کہ شیطان اور شیطان کی پوری چیلے چانٹے بھی کچھ نہ کر سکے۔ فرمایا بھی اللہ نے تجھے میں حق دیتا ہوں سب کچھ کر، لیکن جن بندوں پر میرا فضل ہوگا تو ان کا بال بھی بینکا نہیں کر سکے گا، اگرچہ پوری فوج لے کے چڑھ جائے۔ تو کل میں ایسے یہ سویا سوچ کر کہ آج اگر موت آئی بھی تو موت کی موت آ جائے گی، لیکن علی نہیں مرے گا۔ یہ الفاظ ہے۔ اس کے بعد پھر پوری مخلوق کا نمبر آ گیا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اسلام سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔